آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ سردیوں میں کھجور اور انجیر کھانے کے کیا حیران کن فوائد ہیں اور انسانی جسم پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کھجور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک ہے، اور انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کی افادیت پر ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا چاہیے یا نہیں، تو اس بارے میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ کھجور اور انجیر کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور مزید یہ کہ ان دونوں غذاؤں کا استعمال ہمیں کون کون سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت سی احادیث مبارکہ میں سحری و افطاری میں کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور کو کھانا اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کو خشک کر کے چھوارے کی شکل میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مدینے کی 7 خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھائے، اس دن اس پر نہ زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا، اور جس نے شام کو کھائے صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ اور دوستو، انجیر کی افادیت تو یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے اور پھر اس پھل کی قسم کھائی ہے۔ یاد رہے کہ احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس زمانے میں اس کی وہاں پیداوار تھی، اسی لیے اس کے متعلق ہمیں واضح اور کھجور کی طرح زیادہ احادیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اس روایت کو امام ذہبی نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوستو، انجیر وہ پھل ہے کہ جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی بھی کئی انبیاء کے ساتھ ملتا ہے۔ انجیر کو کس نبی نے کیسے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، بات کرتے ہیں انجیر اور کھجور کے فوائد کی۔ ان دونوں غذاؤں کو اکٹھا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ان پھلوں سے حاصل ہونے والے فوائد بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انجیر اور کھجور دونوں میں فائبر، کاپر، میگنیشیم، مینگنیز، وٹامن بی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان پھلوں کے کچھ ظاہر فوائد ہیں اور کچھ باطنی فوائد ہیں۔ باطنی فوائد کا ادراک تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا تعلق تصوف یا روحانیت سے ہوتا ہے۔ البتہ انجیر اور کھجور کے ظاہری فوائد اور خصوصیات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق یہ دونوں پھل لطیف اور زود ہضم ہوتے ہیں، معدے اور آنتوں کو نرم رکھتے ہیں، سڑے ہوئے بدبودار مادے کو پسینے کے راستے بدن سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ حکماء کے نزدیک دونوں پھلوں کی تاثیر گرم ہے اور دونوں پھل بلغم کو پتلا کرتے ہیں، بدن کو موٹا کرتے ہیں اور مسام کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں پھل کمزور لوگوں کے لیے خاص نعمت ہیں۔ جسم کو فربا بنانے کے ساتھ ساتھ چہرے کو بھی سرخ و سفید بناتے ہیں۔ تلی کو ورم کے لیے بھی یہ پھل مفید ہیں، گردے اور مثانے کی صفائی کرتے ہیں اور پتھریلے مادوں کے اخراج میں مدد کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انجیر اور کھجور پیٹ میں تبخیر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ یہ پھل ذہن کو نرم کرتا ہے اور ان کو کھانے سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی تھکان بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پھل خون سے زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں اور خون کے سرخ خلیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور جسم میں پتھری کے بننے کو بھی روکتے ہیں۔ ماہرین یہ تجویز کرتے ہیں کہ انجیر یا کھجور کے چند دانے نہار منہ کلونجی یا کلونجی کے تیل کے ساتھ کھانے سے
گردے، مثانے یا پتے کی پتھری تحلیل ہو کر نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں۔ ان کے مسلسل استعمال سے خون کا گاڑھا پن ختم ہو جاتا ہے اور خون نالیوں میں جمتا نہیں، اور انجیر خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکالنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس خاصیت کی بدولت اس کا بواسیر سے مفید ہونا بتلایا جاتا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بھی ملتی ہے۔ انجیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے میں انتہائی فائدہ مند ہے۔